والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الجرح والتعديل للإمام ابن أبي الحاتم الرازي رحمہ اللہ. الحمدللہ آج ہمارا 25 راویوں تک دراسہ مکمل ہو جائے گا. بھائی جان یہ ایک نمونہ دکھایا آپ کو. نمونہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی شرح صدر کچھ نہ کچھ ضرور ہوئی ہے کہ راوی کیسے تلاش کرنا ہے ساری کتابوں میں، کیسے حکم لگاتے ہیں محدثین. ایک کتاب پر اکتفا کرنا نہیں. تو آج راوی نمبر 21 سے ہم دراسہ شروع کرتے ہیں. 21 سے جی شیخنا 21 22 23 24 25 پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا راوی ہے احمد بن ثابت ابن عتاب الرازی المشہور فرخوے. اس کے اقوال ہمیں کچھ ملے ہیں. الضعفاء والمتروکین میں ابن ابی حاتم نے اس کے بارے میں کہا ہے لا یشکون انہ کذاب. ابن ابی حاتم نے بھی اس کو دیوان الضعفاء میں کذاب کہا ہے. المغنی فی الضعفاء میں بھی اس کو کذاب کہا گیا ہے، اور نصر النبال میں اس میں بھی اس کو کذاب کہا ہے. میزان الاعتدال نے بھی اس کو کذاب کہا ہے. لسان المیزان میں بھی یہی اقوال سارے ملتے ہیں جو پہلے کہے. ان کو بھی کذاب کہا ہے ان سارے نے، صفحہ نمبر 264 وغیرہ پر. ایک اور قول میں نہ ہے لسان المیزان میں اعلہ الحیثمی فی المجمع. حیثمی نے اس کو معلول کرا دیا ہے لیکن ضعفہ فقط، اور اس کو ضعیف بھی کیا ہے. دوسرا راوی ہے احمد بن ثعلبہ الدمشقی. اس کی تفصیل نہیں ملی ہمارے پاس. جو کتابیں ہیں اس میں اس کی کچھ تفصیل نہیں تھی. اور تیسرا راوی ہے احمد بن جمیل المروزی ابو یوسف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد بن جمیل المروزی ابو یوسف یہ 23واں راوی ہے الجرح و تعدیل میں. عبد الخالق ابن منصور کہتے ہیں ابن معین سے یہ ثقہ ہے. وقال یعقوب بن شبیہ کہتے ہیں کہ یہ صدوق ہے. لم یکن بالضابط. وثقہ عبداللہ ابن احمد. عبداللہ ابن احمد نے اس کو توثیق کیا ہے، اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے. لسان المیزان 250 صفحہ جلد نمبر 1. اس طرح کتاب الضعفاء الجامع لکتب الضعفاء میں بھی اس طرح جلد نمبر 1 384 میں 86 میں یہ موجود ہے. وقال عبداللہ احمد سئل یحییٰ وانا اسمع عن احمد بن جمیل المروزی قال لیس به بأس. یہ جامع سوالات الحدیثیہ میں جلد نمبر 121 صفحہ میں یہ لکھا ہے. اور اگلا محمد بن جواس الحنفی ابو عاصم. وقال محمد بن یہ 24 والا راوی ہے. وقال محمد بن عبداللہ الحضرمی کہتے ہیں کہ مطین، اور یہ 200 ثقۃ، یہ ثقہ راوی ہے. وکان لا یغضب. تہذیب الکمال میں لکھا ہے جلد نمبر 1 34 صفحے میں. قلت، یہ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وذکرہ ابن حبان فی الثقات. ثقات میں یہ اس کو ذکر کیا ہے. تہذیب التہذیب جلد نمبر 52 صفحہ. اسی طرح نصر النبال میں بموجم الرجال میں بھی ذکر کیا ہے جلد نمبر 149 میں. اس طرح 25 نمبر جو راوی ہے احمد بن جناح ابو صالح. ذکرہ شیخنا فی الذیل الجامع الضعفاء. شیخ نے ذیل میں ذکر کیا ہے جامع الضعفاء جلد نمبر 384 میں. اسی طرح لسان المیزان میں بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے 250 صفحے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جن راوی کا مطالعہ کیا ہے احمد بن ثابت عتاب راضی ہے. قال صاحب نسل النبال صفحہ 145. حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا من قلم اثبارہ یوم الجمعة وقیا من السوء الى مثلها حدیث باطل. واما فرخویہ فترجم ابن ابی حاتم فی الجرح والتعدیل صفحہ 44 ایک جلد.
ونقلان عن ابن أبي عباس ابن أبي عبد الله الزهراني أنه قال كانوا لا يشكون أن فرخويه كذاب کہ کذاب ہے اس وجہ سے وہاں پر جو حدیث کو باطل کہا گیا اس وجہ سے وقرہ فی المیزان صفحہ 86 وفی اللسان 143 اول جلد قال فی جامع لکتب الضعفاء 379 صفحہ عن عبد الرزاق قال ابن ابی حاتم عمن حدثه قال يشكون انه كذاب وله عن عفان والنصر ابن محمد ايضا اسی طرح کون سے بھی نقل ہے قال ابن ابی حاتم وسامع منه ابی وفی لسان میزان 246 میں ہاکذا اسی طرح قول وہاں پر بھی نقل ہے وقال المغنی فی الضعفاء صفحہ 65 یا 60 قال ابن ابی حاتم انه كذاب دوسرا راوی احمد بن جمیل المروزی قال فی الجامع لکتب الضعفاء نزيل بغداد قال إبراهيم بن جنيد وهو غلام قال عبد الخالق ثقة قال يعقوب بن شيبة صدوق لم يكن بالضبط وثقه عبد الله بن أحمد وذكر ابن حبان في الثقات وفي هكذا في اللسان في الميزان في لسان الميزان قال في جامع السوالات زعفاء قال ابن جنيد وهو غلام قال كنت أسمع منه قال ليس به بأس ورأيت أبي يسمع منه اور تیسرا راوی احمد بن الجواس الحنفی قال فی تہذیب التہذیب 53 صفحہ روى عنه مسلم ابو داود وابو زرعہ وابن وارا واحسن الثناء علیہ وابو بکر اسرم وغيرها من اسناد وقال مطير وذكر ابن حبان في الثقات قال في نسل النبال وثقه متين وابن حبان وابو علي اور قاسم وروى عنه محدثين مسلم بن وارا واحسن الثناء عليه قال في تهذيب الكلام كان لا يخذب چوتھا راوی احمد بن جناح ابو صالح قال في جامع لكتب الضعفاء ذكره شيخنا في ذيل. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میں خلاصتاً باقی جو بھائیوں نے ذکر کیا اس کے بعد ذکر کرتا ہوں. پہلا راویہ احمد بن ثابت بن عتاب. اس کے بارے میں دراسہ جو میں نے کیا ہے تمام کتب میں، جیسے بھائیوں نے حوالے بھی دیے ہیں، تمام کتب میں صرف یہ ابن ابی حاتم کا قول ذکر ہے جو انہوں نے ابو العباس ابن ابی عبداللہ الطہرانی سے ذکر کیا، یعنی کانوا لا یشکون ان فرخوی کذاب، کسی کو اس بات میں شک نہیں تھا کہ یہ کذاب ہے. دوسرا راوی احمد بن ثعلبہ الدمشقی. اس کے بارے میں نے دیکھا ہے تمام تقریباً یہ اس کے ترجمے کو مصباح العریب یا مصباح العریب اور تاریخ بغداد، اس میں ان کو ذکر کیا گیا، اور یہ تیسری کتاب تھی الجرح والتعدیل، اور کسی کتاب میں اس کو ذکر بھی نہیں کیا گیا اور حکم تو اس کا ہے ہی نہیں. تیسرا راوی تھا احمد بن جمیل المروزی ابو یوسف. ان کے بارے میں جو قول ابن ابی حاتم نے ذکر کیا اس کے علاوہ میں ذکر کر رہا ہوں. تاریخ بغداد میں ایک تو یحییٰ بن معین سے روایت ہے، کہتے ہیں احمد بن جمیل کے متعلق ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ ثقہ ہے. اسی طرح ایک اور جگہ انہوں نے کہا صدوق لم یکن بالضابط. تو یحییٰ بن معین کے دو قول آگے، ایک یہ کہ انہوں نے کہا ثقہ ہے، اور دوسری جگہ ہے صدوق لم یکن بالضابط. اسی طرح امام ابن معین کا تاریخ الاسلام میں جو قول ہے وہ ثقہ کا ہی ہے. اسی طرح عبد الخالق نے بھی ان سے روایت کیا ثقہ کا ہی، اور عبداللہ بن احمد جو ہیں احمد بن حنبل کے بیٹے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ثقہ ہے. اسی طرح ابن حبان نے بھی ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے. لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 421 میں یہ تفصیلات موجود ہیں، اور اسی طرح تہذیب الکمال وغیرہ میں، تاریخ اسلام امام ذہبی وغیرہ کی جو کتاب ہے اس میں. چوتھا یعنی 24واں جو راوی ہے وہ ہے احمد ابن جواس الحنفی ابو عاصم. اس کے بارے میں جو دراسہ ہے، سب سے پہلے تو امام ذہبی سیر اعلام نبلاء جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 38 پہ ذکر کرتے ہیں الکوفی الثقہ وقال مطین ثقۃ. تو انہوں نے خود بھی ثقہ کا ذکر کیا اور مطین کا قول بھی انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی کہا ثقہ ہے. اسی طرح ابن حبان نے ان کو صحیح میں اپنے میں ذکر کیا عن محمد بن صالح بن زریح بے اکبرا عنہ. اسی طرح انہوں نے اپنی ثقات میں بھی ان کو ذکر کیا. مسلمہ بن قاسم نے کتاب الصلاح میں اس کو ثقہ کہا. تاریخ قرطبہ میں بقی سے روایت ہے، کہتے ہیں کل من رویت عنہ فہو ثقہ.
تو بقی بن مخلد کہتے ہیں کہ میں جو بھی ان سے روایت کرتا ہوں تو جو میری روایات ہیں اس کے لحاظ سے یہ ثقہ ہیں۔ اسی طرح ابو علی الغسانی جو ہیں وہ کہتے ہیں فی کتابی رجال ابی داود کے رجال انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، ان میں اس کا بھی ذکر کیا، وہ کہتے ہیں ثقہ ہے۔ اسی طرح کتاب المعلم جو ابن خلفون کی ہے اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ابن الجواس کان ثقتاً۔ اسی طرح محمد ابن عبداللہ الحضرمی کہتے ہیں ثقتاً وکان لا یغضب وکان لا یخضب، یعنی وہ داڑھی پر وہ نہیں لگاتے، مہندی نہیں لگاتے تھے۔ اسی طرح بشار عواد کہتے ہیں تعلیقات مسند احمد پر جو ان کی تعلیقات ہیں، تخریج ہے، اس میں وہ کہتے ہیں وانظر رجال صحیح مسلم لابن منجوے، ابن منجوے کی جو رجال کی کتاب ہے صحیح مسلم کے رجال پر، تو کہتے ہیں اس میں جا کے رکھیں ورقہ نمبر 2، اور اسی طرح تاریخ الاسلام امام ذہبی کی، تو اس میں انہوں نے اس کو ثقہ کہا ہوا ہے۔ اسی طرح تہذیب الکمال اور ثقات وغیرہ میں یہ چیز موجود ہے۔ آخری راوی احمد بن جناح، اس کے بارے میں ایک ہی قول تمام کتب میں تقریباً ملے گا، وہ یہ کہ ابو بکر الاسرم کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل سے، یسألہ صالح عن احمد بن جناح، اس کے بیٹے جو ہیں صالح وہ احمد بن جناح کے متعلق ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل سے پوچھ رہے تھے۔ وقیل لہ کان فی الجند، وہ یعنی فوج میں تھا۔ قال ذاک قد ترکہ قبل ان یموت، انہوں نے فوج کو چھوڑ دیا تھا مرنے سے پہلے۔ اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لم یکن بہ بأس قد کتبت عنہ احادیث، اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے اس سے کچھ حدیث لکھی ہیں۔ وقد کنت انکرت حدیثا، میں نے ایک حدیث کا اس سے انکار کیا، رواہ عن عباس الانصاری عن سعید عن قتادہ عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن کعب حدیثا طویلا، وہ ایک حدیث کا میں نے یہ جو سند کے لحاظ سے میں نے ذکر کیا، کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ منکر ہے ان کے ہاں۔ فَإِذَا هَذَا لَيْسَ مِن قِبَلِهِ كَأَنَّهُ حَمَلَ فِيهِ عَلَى العباس بن فضل، تو یہ انہوں نے کہا کہ روایت ان کی اپنی بھی نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے ان کی روایت میں آ گئی ہے، اور اس روایت میں لگ رہا ہے کہ انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ جو ہے ان پر کچھ بات کی ہے۔ وجدت فی خیر واحد من کتب الرجال وسوالات قول ابن حنبل ھذا، تو یہ میں نے ذکر کیا کہ یہ تمام کتب میں تقریباً جو ہے وہ یہ قول ذکر ہے اس راوی کے بارے میں، اس کے علاوہ اور کوئی قول ذکر نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لم یکن بہ بأس، کوئی حرج نہیں ہے اس سے روایت کی جا سکتی۔ ہمیں شیخ صاحب اپنے 5 روات کا یعنی دراسہ دیا تھا، تو بھائیوں نے 4 روات کے بارے میں جیسا بتایا اور اس پر اس بھائی نے زیادت کی، تو میرے پاس وہ معلومات تھی جسے بھائی نے ذکر کیا، دوبارہ تکرار نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ لے بھائی جان، 25 راویوں کا ہم نے جرح و تعدیل پڑھی، پھر دراسہ کیا، کچھ فائدہ ہوا؟ پہلے یہ فائدے آپ کو پتہ نہیں تھے۔ میں نے آپ کو جرح و تعدیل کے دروازے پر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اب آپ نے داخل ہو جانا اس باب کے اندر اور زندگی گزار دینی ہے۔ اس کی بریکیاں ہیں، قوانین ہیں، قواعد ہیں، جو اپنا مرنا جینا اس فن کو بنا لے گا وہ مستقبل کا جرح و تعدیل کا امام بن جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔